مک عراق میں ایک سادہ سا لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام عمر خالد تھا۔ ایک بار اسے کسی ضروری کام کی وجہ سے اپنے گاؤں سے دور جانا پڑا اور راستے میں ایک گھنا اور گمنام جنگل پڑتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور اس وقت تو سواری کا کوئی بھی انتظام نہ تھا، مگر جانا بھی بہت ضروری تھا۔ اس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کھانا باندھا اور چل پڑا۔ اسے امید تھی کہ وہ شام سے پہلے ہی گاؤں لوٹ آئے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ کھنڈی ہوا نے ایک قدم چلنا بھی دشوار کر دیا۔ روتے دھوتے وہ شام تک جنگل میں پہنچ گیا، مگر سردیوں میں تو سر شام ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اب تو عمر بہت پریشان ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ رات بھر چلتا رہا تو سردی سے مر جائے گا، پھر جنگلی درندے اس کو اپنا شکار بنا لیں گے۔ کیوں نہ یہاں ہی رات کو لکڑیاں جلا کر رات گزاری جائے۔ یہی سوچ کر اس نے رات ہونے تک کافی لکڑیاں جمع کر لیں، تھوڑی سی لکڑیاں ایک جگہ رکھ کر آگ جلا دی اور خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب اسے جنگلی درندوں کا بھی کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ آگ کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے۔ ابھی وہ آگ جلا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے زبردست بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی پوٹلی کھولی، ابھی اس نے پہلا ہی نوالا توڑا تھا کہ اس کی نگاہ ایک بونے پر پڑی جو سردی سے کانپتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ عمر کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے آواز دی، اے بھائی ذرا ٹھہرو تو، اتنی شدید سردی میں کہاں جا رہے ہو؟ آؤ تھوڑی دیر آگ کے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں سردی محسوس نہ ہو۔ بونے نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ بھائی، واقعی اس وقت بہت سردی ہے اور تم نے آگ جلائی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی سردی سے مر جاتے اور میں بھی۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ آگ کے پاس آ گیا۔ عمر نے فوراً کہا، آؤ بھائی میرے پاس کھانا ہے، تمہیں یقیناً بھوک لگی ہوگی، اس غریب کے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ حمزہ نے کہا، تمہارے پاس کھانا صرف تمہارے لیے ہی ہوگا، اس لیے تم خود ہی کھا لو۔ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی اور ساری رات بھوکے رہو گے کیا؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں آؤ کھا لو، جب کھانا ہے تو پھر انکار کیوں؟ عمر نے اصرار کیا تو حمزہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ حمزہ بول اٹھا، بھائی ہم خاموش بیٹھ کر ساری رات نہیں گزار سکتے، کوئی بات کرو، چلو یہی بتاؤ کہ اتنی رات تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے بتایا، میں دوسرے گاؤں ضروری کام سے جا رہا تھا کہ راستے میں شام پڑ گئی، سوچا کہ رات یہاں گزار کر سفر شروع کروں۔ حمزہ بولا، اچھا تو تم ضروری کام سے جا رہے تھے؟ دیکھو بھائی جا، تم بہت ہی نیک اور عظیم آدمی ہو، میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ عمر نے کہا، میں اور نیک نہیں میاں، مذاق نہ کرو، میں تو بہت ہی گنہگار آدمی ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کھانا کھلایا تو اس میں نیکی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہر انسان کا فرض ہے۔ حمزہ بولا، ٹھیک ہے بھائی، تم درست کہتے ہو، مگر تم جیسے آدمی مشکل سے ہی ملتے ہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عمر نے ناراضگی سے پوچھا، کیا تم میرے خلوص اور کھانے کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو؟ حمزہ نے کہا، نہیں بھائی، ایسا مت سوچو، یہ ایک دوست کو دوست کا تحفہ ہے جو تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ لو، اسے سنبھال کے رکھنا۔ یہ کہہ کر حمزہ نے اپنی قبا سے ایک خوبصورت باجا نکال کر عمر کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے حیرانی سے باجے کو دیکھا اور بولا، بھائی میں بھلا اس باجے کو کیا کروں گا؟ اس میں کوئی خاص بات ہے؟ حمزہ مسکرایا، ہاں بہت خاص بات ہے، چلو میں بتاتا ہوں۔ اس باجے کو تم جب بھی بجاؤ گے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور تم جو بھی انہیں کہو گے وہ کریں گے۔ یہ ہے اس باجے میں خاص بات، لو سنبھال لو۔ حمزہ نے مسکرا کر باجا عمر کو دیا۔ عمر نے باجا الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے اس نے حمزہ کی طرف دیکھا تو حمزہ وہاں سے غائب تھا۔ عمر حیران ہوا۔ عمر نے باجا اپنے کپڑوں میں چھپایا اور الاؤ میں مزید لکڑیاں ڈال کر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نزدیکی ندی کے پاس سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ دوپہر تک وہ اپنے عزیزوں کے گھر پہنچ گیا۔ کام ختم کر کے اس نے اپنے عزیزوں سے کہا، آؤ میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ اس کے بھتیجے نے کہا، کیا کوئی نیا قدم سیکھا ہے چاچا عمر؟ عمر نے کہا، شاید قتل ہی ہے، دیکھو تو صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے باجا بجانا شروع کیا اور دوسرے لمحے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر نے انہیں حکم دیا، یہاں پر میرے عزیزوں کے لیے ساز و سامان سے بھرا ایک محل تعمیر کر دو۔ اسی وقت محل اپنی جگہ کھڑا چمک رہا تھا۔ اس کے عزیز بہت حیران تھے اور خوش بھی تھے کہ چلو کچے مکان سے نجات ملی، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہی محل تک جا پہنچی۔ سلطان ہارون کی بیٹی شہزادی فاطمہ بڑی شریف اور لاڈلی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو مجبور کیا کہ وہ عمر کو اپنے محل میں بلائے اور اس کی دعوت کرے۔ سلطان ہارون شہزادی فاطمہ کی بات نہ ٹال سکا۔
اور ایک ہرکار صبح صبح عمر کے پاس پہنچ گیا، چلو میاں اٹھو سلطان سلامت نے یاد فرمایا ہے۔ عمر بہت حیران ہوا، کیوں بھائی میرا قصور تو بتاؤ، میں نے کیا جرم کیا ہے جو تم لوگ مجھے سلطان کے پاس لے جانے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان ہرکرے کے ساتھ جا رہا تھا۔ دراصل شہزادی فاطمہ بہت چالاک تھی، اس دعوت کے بہانے اس باجے کو حاصل کرنا چاہتی تھی جو عمر کے پاس تھا۔ جب عمر کو دعوت کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادی فاطمہ نے عمر سے کہا، عمر ہم تمہارا حیرت انگیز باجا دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے تم نے اپنے عزیزوں کے لیے محل تعمیر کرایا ہے۔ سادہ عمر نے فوراً باجا نکال کر شہزادی فاطمہ کو دے دیا۔ شہزادی فاطمہ کافی دیر اس باجے کو دیکھتی رہیں، پھر بولی، ہمیں تو اس باجے میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی، سادہ سا باجا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ تمہارا باجا بہت خوبصورت ہوگا، خیر یہ لو اپنا باجا سنبھالو۔ یہ کہہ کر شہزادی فاطمہ نے باجا واپس کر دیا، مگر اس دوران وہ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ اس نے عمر کے باجے کو دوسرے باجے سے بدل دیا، مگر عمر کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ خوشی خوشی اپنا باجا لے کر محل سے نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے ایک بار پھر باجے کو بجایا، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس بار کوئی شخص نہ آیا۔ تب اس نے سوچا کہ سلطان ہارون نے اس کی دعوت کیوں کی تھی اور شہزادی فاطمہ نے اس کا باجا کیوں دیکھنے کو مانگا تھا۔ یقیناً شہزادی فاطمہ نے باجا تبدیل کر دیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے دوست کا تحفہ کھو چکا تھا۔ نہایت غمگین اور اداس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات بھر جنگل میں بسر کرنی پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جب بھوک نے تنگ کیا تو اس نے سوچا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی جو کھانا ساتھ نہ لایا۔ ابھی تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی نگاہ درخت پر پڑی جہاں بڑے بڑے سرخ سیب لگے ہوئے تھے۔ وہ کا یک اٹھا اور جلدی سے ایک سیب توڑا، کپڑوں سے اسے صاف کر کے کھانے لگا، مگر یہ کیا، جیوں جیوں وہ سیب کھا رہا تھا تو اس کی ناک لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ سیب کھانے کے بعد تو اس کی ناک اتنی لمبی ہو گئی کہ کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ اس بات سے وہ اور پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ اس کا وہی حمزہ دوست اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ نزدیک آیا تو عمر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے میاں یہ کیا ہوا تمہاری ناک کو؟ عمر نے روتے ہوئے کہا، مت پوچھو دوست کہ میرے ساتھ کیا ہوا، جو بھی ہوا بہت ہی برا ہوا ہے۔ تب عمر نے ساری بات حمزہ دوست کو بتا دی۔ حمزہ سب سن کر ہنس پڑا، واقعی دوست تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، تمہارا باجا بھی تمہیں واپس مل جائے گا، مگر پہلے تمہاری ناک کا کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر حمزہ نے ساتھ والے درخت سے ایک ناشپاتی توڑی اور عمر سے کہا، لو دوست پہلے اس کو کھا لو، پھر میں تمہیں باجا حاصل کرنے کی ترکیبیں بتاؤں گا، کیونکہ تم بہت سیدھے انسان ہو۔ عمر نے جو ہی ناشپاتی کھانا شروع کی، اس کی ناک اپنی جگہ پہنچنے لگی، یہاں تک کہ وہ بالکل اپنی جگہ پر آ گئی۔ عمر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تب حمزہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا اور عمر نے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوست کی ترکیبوں پر عمل کیا اور ڈھیر سارے سیب توڑ کر انہیں دھویا اور ٹوکری میں بھر کر دوبارہ واپس لوٹ گیا۔ سیب اس قدر خوبصورت تھے کہ ہر ایک اپنے پاس بلا رہے تھے، مگر عمر سب لوگوں سے بے نیاز سیدھا شاہی محل میں جا پہنچا اور ٹوکری رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اچانک شہزادی فاطمہ کی نگاہ ان سیبوں پر پڑی تو اس کا دل للچا اٹھا، اس نے تمام سیب خرید لیے۔ عمر اپنا کام سرانجام دے کر وہاں سے چلا دیا۔ شام کو جب شہزادی فاطمہ نے ایک سیب کھانا شروع کیا تو اس کا بھی وہی حال ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ سلطان ہارون نے فوراً شاہی حکیم کو بلایا، مگر کوئی بھی شہزادی فاطمہ کو صحت مند نہ کر سکا۔ تنگ آ کر سلطان ہارون نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی شہزادی فاطمہ کی ناک کو اس کی اصلی حالت میں ملے گا، اسے آدھی سلطنت عطا کی جائے گی۔ یہ اعلان عمر نے بھی سنا اور ایک طبیب کا روپ بھر کر تیسری مرتبہ محل میں داخل ہوا۔ سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ جہاں نامور حکیم ناکام ہو گئے وہاں یہ ناکارہ طبیب کیا کرے گا، مگر سلطان ہارون اس کو شہزادی فاطمہ کے کمرے میں لے گیا جہاں شہزادی فاطمہ نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا۔ سلطان ہارون نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا اور شہزادی فاطمہ کو یقین دلایا کہ اب وہ تندرست ہو جائے گی۔ عمر نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچا۔ اچھا تو اب اپنی ناک کی وجہ سے پریشان ہے، فکر نہ کریں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے آدھی ناشپاتی شہزادی فاطمہ کو دی اور کہا، شہزادی فاطمہ صاحبہ اس ناشپاتی کو آہستہ آہستہ کھا لیجیے۔ شہزادی فاطمہ نے جب ناشپاتی کو دیکھا تو اسے سخت غصہ آیا اور کہا، تم ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو؟ بھلا ناشپاتی کا ناک سے کیا تعلق ہے؟
عمر نے کہا اب کھا تو لیجئے، پھر آپ کو تعلق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تب شہزادی فاطمہ نے آہستہ آہستہ ناشپاتی کو کھانا شروع کیا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کی ناک بڑھنا بند ہو چکی ہے اور اپنی اصلی جگہ پہنچ رہی ہے، مگر ناشپاتی تو ختم ہو چکی تھی۔ اے طبیب، بقیہ ناشپاتی بھی ہمیں کھلا دو تاکہ ہم مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے شہزادی فاطمہ صاحبہ، میں یہ آدھی ناشپاتی بھی آپ کو دے دوں گا، مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ شہزادی نے کہا ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں، مگر پہلے ہماری ناک، آپ کی ناک بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے چند روز پہلے ایک شخص سے اس کا باجا چالاکی سے لے لیا تھا، پہلے وہ واپس کر دیں، پھر میں آپ کو یہ ناشپاتی بھی واپس کر دوں گا۔ شہزادی فاطمہ کو تو اپنی ناک کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے باجا نکال کر عمر کو دے دیا، اور عمر نے بھی بقیہ آدھی ناشپاتی شہزادی فاطمہ کو کھلا دی۔ اب شہزادی فاطمہ کی ناک بالکل ٹھیک تھی۔ سلطان ہارون اس کے کام سے بہت خوش ہوا اور اسے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت دینے لگا۔ تو عمر بولا، سلطان ہارون سلامت میں ایک غریب اور ان پڑھ آدمی ہوں، امور سلطنت نہیں جانتا، بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ سلطنت اپنے پاس ہی رکھیں اور مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیں۔ سلطان ہارون عمر کی اس بات سے بہت خوش ہوا، پھر بھی اس نے عمر کو اشرفیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں دیں، اور عمر خوشی خوشی باجا اور تھیلیاں لیے اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ بہت عرصہ پہلے ملک عراق پر ایک مغرور سلطان راشد حکومت کرتا تھا۔ سلطان راشد کی شان میں اگر کسی سے ذرا بھی گستاخی ہو جاتی تو سلطان راشد اس کا سر قلم کروا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ سلطان راشد سے بہت ڈرتے تھے۔ اس سلطان راشد کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی کے ہاں 3 بیٹے تھے۔ جب اس کی دوسری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو سلطان راشد کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اندھا تھا۔ سلطان راشد چونکہ مغرور تھا، اپنی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ایک خاص نوکر کو بلایا اور بچے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ کسی کو دے دو۔
मगर किसी को भी इस बात का पता न चले कि ये मेरा बेटा है। नौकर खामोशी से बच्चे को लेकर चला गया। सुल्तान राशिद के हुक्म पर सबको यही बताया गया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। नौकर ने आंखों से माजूर शहजादे को एक अमीर आदमी के सुपुर्द कर दिया, जिसकी कोई औलाद न थी। इत्तेफाक से खुदा ने इस अमीर शख्स को भी एक बेटे से नवाज दिया। अब उसके दिल से शहजादा यूसुफ की कदर निकल गई। इसकी बीवी हर वक्त अपने बच्चे का ख्याल रखती और शहजादा यूसुफ नौकरों के सहारे पलता रहा, और जब ज़रा बड़ा हुआ तो नौकरों ने भी ध्यान देना छोड़ दिया। शहजादा यूसुफ की समझ में नहीं आता था कि इसे हर वक्त झिड़का क्यों जाता है और उसके उम्मी अबू इससे प्यार क्यों नहीं करते। एक रोज़ किसी बात पर एक नौकर ने शहजादा यूसुफ को बहुत मारा। शहजादा यूसुफ तकलीफ के बाइस रोने लगा। इसका दिल चाहा कि वो घर छोड़कर चला जाए, मगर वो जा कहाँ सकता था। फिर भी वो टटोलता हुआ घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। इतने में एक फ़कीर सदा लगाता हुआ इसके पास आया। इसे उदास देखकर फ़कीर ने हमदर्दी से इससे पूछा कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। शहजादे ने इसे अपने हालात बताए तो फ़कीर बोला, तुम मेरे साथ चलो। मैं एक हकीम को जानता हूँ, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देगा। शहजादा तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फ़कीर के साथ चल पड़ा। फ़कीर शहजादे को अपनी झोंपड़ी में ले गया जो आबादी से काफ़ी दूर थी। अगले रोज़ जब फ़कीर भीख मांगने के लिए जाने लगा तो उसने कहा, मेरे साथ चलो। शहजादे ने कहा, क्या आप मुझे हकीम के पास ले जा रहे हैं? फ़कीर बोला, हकीम के पास जाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ। पहले तुम मेरे साथ भीख मांग कर पैसे जमा करो, फिर मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाऊंगा। मगर शहजादे ने भीख मांगने से इनकार कर दिया। इस पर फ़कीर ने इसे डांटा डिपटा, मगर शहजादा भीख मांगने पर तैयार न हुआ। फ़कीर ने इसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे और खुद भीख मांगने चला गया। वो रोज़ शहजादे की रस्सियां खोलता, इसे थोड़ा सा खाने को देता और भीख मांगने पर मजबूर करता, मगर शहजादा उड़ा रहता। एक रोज़ फ़कीर ने रस्सियां ज़्यादा किस कर नहीं बांधी थीं। शहजादा अगरचे अंधा था मगर उसका ज़हन बड़ी तेज़ी से चलता था। इसने कोशिश करके रस्सियां खोल डालें और झोंपड़ी से बाहर आ गया। फिर इसे खौफ हुआ कि कहीं फ़कीर न आ जाए, सो उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते इसकी टुकर एक दरख्त से हुई। इसके सर पर बहुत चोट आई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इत्तेफाक से एक मदारी उधर से गुजर रहा था। इसने जो एक बच्चे को बेहोश पाया तो उठाकर अपने घर ले आया, इसके सर पर पट्टी बांधी और इसे होश में लाने की तदबीर करने लगा। थोड़ी देर में शहजादे को होश आ गया। इसने जो आंखें खोली तो हैरान रह गया। इसकी आंखें चमक उठी, इसे हर चीज़ नजर आ रही थी। शहजादा बहुत खुश हुआ कि अब वो देख सकता था। मदारी ने इसे बताया कि वो इसे बेहोश देखकर अपने घर ले आया था, अब वो जहाँ चाहे जा सकता है। शहजादे ने कहा, मेरा तो कोई घर नहीं है, खुदा के लिए अब मुझे अपने घर में जगह दे दें, मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगा। मदारी को इस पर तरस आ गया और उसने इसे अपना बेटा बना लिया। मदारी का एक अपना भी बेटा था जो बहुत निकम्मा और सुस्त था। वो ना तो पढ़ता और ना ही अपने बाप के काम में इसका हाथ बटाता। शहजादे को मदारी के करतब बहुत अच्छे लगते थे। इसने मदारी से कहा कि अगर वो इसे ये करतब सिखा दे तो वो लोगों को दुखाकर उसके लिए पैसे लाएगा। मदारी ने सोचा कि चिल्लू उसका सगा बेटा तो किसी काम का नहीं, इसी को काम सिखा दिया जाए। चुनांचे इसने शहजादे को कदम सिखाने शुरू कर दिए। शहजादा अपनी जीनत की वजह से जल्दी तमाम कदम सीख गया और लोगों को दुखाने शुरू कर दिए। लोग जब इतने से बच्चे को कत्ल करते देखते तो बहुत महजूज होते और ज्यादा पैसे देते। देखते ही देखते मदारी के दिन बदल गए और शहजादे के करतबों की शोहरत बादशाह तक जा पहुंची। सुल्तान राशिद को भी शौक हुआ कि वो इस छोटे से बच्चे के करतब देखे। बस फिर सुल्तान राशिद ने इसे अपने दरबार बुलाया। मदारी तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि सुल्तान ने इसके बेटे को दरबार में बुलाया है। सुल्तान राशिद के दरबार में नौकरी मिलने की उम्मीद पर वो अपने सगे बेटे को भी शहजादे के साथ महल में ले गया। शहजादे ने जब अपने करतब दिखाए तो सारा दरबार आहो आह कर उठा। सुल्तान राशिद ने मदारी से पूछा कि इसने अपने बड़े बेटे को ये करतब क्यों नहीं सिखाए। तब मदारी ने सुल्तान राशिद को सच सच बता दिया कि ये छोटा लड़का इसका सगा बेटा नहीं है और उसका सगा बेटा नालायक और सुस्त है। सुल्तान राशिद ने शहजादे से कहा कि वो कौन है और उसके माँ बाप कहाँ हैं। सुल्तान राशिद की बात सुनकर शहजादे की आंखें भर आए और उसने अपने सारे हालात बता दिए कि फलां उम्र शख्स का अंधा बेटा है जो अपने छोटे बेटे को तो प्यार करता था, मगर इसे वहां पूछने वाला कोई नहीं था। फिर किस तरह वो फ़कीर के साथ गया और किस तरह फ़कीर की झोंपड़ी से फरार होकर मदारी तक पहुंचा।
اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ سارے حالات سن کر دربار میں کھڑے اسی نوکر نے سلطان راشد کے پاس آ کر کہا، سلطان سلامت، یہ اب ہی کا بیٹا ہے، اسے میں نے اسی امیر شخص کو دیا تھا جس کا اس نے ذکر کیا۔ سلطان راشد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اس دن سے میں بے چین تھا، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تھا، مگر میں شرمندگی کے خیال سے شہزادے کو واپس نہیں بلاتا تھا۔ خدا کا شکر ہے یہ خود ہی میرے پاس آ گیا ہے، میرے بیٹے پر بہت ظلم ہوا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان راشد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ سلطان راشد بالکل بدل گیا اور انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ کہانی ختم ہو گئی، مگر دل ابھی بھی جادوئی باجے اور لمبی ناک والی شہزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے نا۔ اب جلدی سے بتاؤ، اگر تمہارے پاس عمر خالد جیسا باجا آ جائے تو سب سے پہلے تم کیا حکم دو گے؟ جواب ضرور لکھو۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک کر دو، چینل سبسکرائب کر لو اور گھنٹی دبا دو۔ اگلی جادوئی کہانی جلد لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔